بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری ٹرانسفر آج ہری پور میں ہو گئی تھی۔ میں پچھلے 15 سال سے اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دے رہی تھی۔ آج جب کہ میں ایک میڈیکل آفیسر کے طور پر ہری پور میں آئی تو میری یہاں کے لوگوں کے ساتھ توقعات کافی زیادہ تھیں۔ میں نے سنا تھا کہ یہاں کی عورتیں زیادہ پڑھی لکھی اور خود اعتماد ہیں، پر یہاں آ کر مجھے جو کچھ دیکھنے کو ملا اور جو میں نے سنا، بلکہ جس کا میں نے تجربہ کیا، وہ بہت ہی عجیب و غریب تھا۔ آج کی اس کہانی میں آپ کو ان 5 بہنوں کے بارے میں بتاؤں گی جن کی بچے بغیر مرد کے پیدا ہوتے تھے۔ ایک معمول کی شام میں اپنے آفس میں بیٹھی تھی جب ایک 15-16 سالہ لڑکا میرے کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے مجھے سلام کیا اور کہنے لگا کہ آپ کو ایک گھر جانا پڑے گا۔ اس کا انداز اتنا تحکمانہ تھا کہ میں حیران رہ گئی۔ کیا مطلب بیٹا کہ مجھے گھر جانا پڑے گا؟ میں بھی اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جی عظیم ہاؤس کو جانا پڑے گا کیونکہ وہاں پر ایک ڈیلیوری کا کیس ہے اور آپ کو ابھی ہی جانا ہوگا کیونکہ مریضہ کا درد شروع ہو چکا ہے اور وہ ہسپتال بھی نہیں آ سکتی۔ کیوں نہیں آ سکتی؟ میں نے اپنی کٹ اور بیگ تیار کرتے ہوئے اس 15-16 سالہ لڑکے سے پوچھا جس کے چہرے پر بلا کی معصومیت اور خوبصورتی تھی۔ وہ نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ میں حیران اس بات پر ہو رہی تھی کہ اس 15-16 سالہ لڑکے کو اتنی ساری تفصیلات کا کیسے علم ہے، جبکہ اس بچے نے تو ابھی ابھی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھے ہیں۔ شاید وہ میرے ارادے کو بھانپ گیا تھا۔ مجھ سے نظریں چرا کر بولا، میڈم جی، میں باہر گاڑی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں۔ آپ کو لینے کے لیے مجھے عظیم ہاؤس سے گاڑی دی گئی ہے۔ میں اسی سے آپ کو واپس لا کر آپ کے کلینک چھوڑ دوں گا۔ میں اس لڑکے کی تمیز اور سنجیدگی پر حیران تھی۔ خیر میں باہر گئی تو وہ گاڑی میں میرا انتظار کر رہا تھا۔ انتہائی نفیس طبیعت کا مالک تھا۔ اس نے پورے راستے میں مجھ سے ایک بھی بات نہیں کی۔ میں نے اس سے کچھ سوال پوچھے مگر اس نے بس ہاں یا نہ میں جواب دیا۔ میں خاموشی سے سفر کرتی رہی۔ آدھے گھنٹے کے بعد عظیم ہاؤس آیا تو اس نے کار روک دی اور کہنے لگا، آپ اتر کر جا سکتی ہیں، میں باہر ہی آپ کا انتظار کروں گا۔ جب آپ باہر آئیں گی تو مجھے اپنا منتظر پائیں گی۔ مجھے لگا شاید یہ عظیم ہاؤس کا ڈرائیور ہوگا، لیکن مجھے خدا حافظ کہنے کے بعد وہ خود بھی گاڑی سے نکلا اور عظیم ہاؤس کی نچلی منزل پر چلا گیا، جبکہ میں وہیں کھڑی اندر سے آنے والے کسی ایسے شخص کا انتظار کر رہی تھی جو مجھے اس خاتون کے پاس لے کر جائے جس کی آج ڈیلیوری ہونا تھی۔ 2 منٹ بھی نہ گزرے تھے کہ ایک لہیم شہیم عورت میرے سامنے آ کر رکی۔ بی بی جی، آپ آ گئی ہیں، آپ جلدی سے چلیے، بہت درد ہو رہا ہے۔ میرے پاس تو اپنی کٹ اور بیگ تیار تھا۔ میں فوراً سے اندر والے کمرے میں گئی جہاں پر ایک 30 سے 35 سالہ عورت درد سے کراہ رہی تھی۔ میں اس کے پاس گئی تو اس نے مجھے بے یقینی سے چھوا اور پھر جیسے جھٹکا کھا کر پیچھے ہو گئی۔ کون ہو تم؟ جاؤ یہاں سے۔ وہ بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ میں نے اس موٹی عورت کی طرف دیکھا تو وہ حاجرہ نامی اس لڑکی کو سمجھانے لگی کہ میں تو ڈاکٹر ہوں اور اس کا علاج کرنے آئی ہوں۔ تب اس نے خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اب وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگی۔ میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، لیکن وہ بہت زیادہ ڈری سہمی لگ رہی تھی۔ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ میں عموماً جب خواتین گھبرانے لگتی یا ان کی ہمت دم توڑ دیتی تو میں ان سے یہی کہتی کہ آپ اپنے شوہر کو بلا لیں، کیونکہ ایسے وقت میں ایک عورت کے ساتھ اس کے شوہر کا ہونا بہت ضروری ہے۔ مگر اس عورت نے مجھے عجیب جواب دیا، جی ان کے شوہر نہیں ہیں۔ نہیں ہے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ حیات؟ نظریں جھکا کر کھڑی ہو گئی تو حاجرہ خاتون مجھ پر چلا کر بولی، شوہر نہیں ہے کا مطلب یہی ہے کہ میں نے شادی نہیں کی ہوئی۔ اب تم خاموشی سے میرا علاج کرو۔ حاجرہ خاتون بہت غصے والی تھی۔ اس کا غصہ تو جیسے آسمانوں کو چھو رہا تھا۔ میں نے اسے اور کوئی بات نہیں کی کیونکہ میں تو صرف اتنا جانتی تھی کہ وہ ایک مریضہ ہے جو اس وقت سخت تکلیف میں ہے۔ ڈاکٹر کبھی بھی اپنے مریض کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آ سکتا، چاہے مریض اسے گالیاں ہی کیوں نہ دے رہا ہو۔ میں خاموشی سے اس کے بچے کی دنیا میں آنے کا انتظام کرتی رہی۔ بالآخر جب بچے نے جنم لیا تو 3-4 عورتیں کمرے میں داخل ہوئیں۔ وہ بہت خوش لگ رہی تھیں۔ آخر کار ہمارے گھر میں بھی مرد پیدا ہو گیا۔ ایک عورت نے خوشی سے دوسری کو گلے لگاتے ہوئے کہا، ہاں
ہاں باجی، ورنہ میں تو بہت پریشان تھی، لگتا تھا جیسے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ہم جیسی ہی قسمت ہوگی۔ بس اللہ شان تھی، لگتا تھا جیسے ہماری آنے والی نسلوں کی بھی ہم جیسی ہی قسمت ہوگی۔ بس اللہ باجی کو بھی بچے دے دے تو ہمارے گھر کا آنگن مکمل ہو جائے۔ مجھ سے ان لوگوں نے کوئی خاص بات نہیں کی۔ میں نے ان سے دوبارہ بھی پوچھا کہ اس بچے کا باپ کہاں ہے، تو حاجرہ خاتون نے مجھے گھور کر دیکھا جیسے میں نے اس سے کوئی ناجائز یا نازیبا سوال پوچھ لیا ہو۔ میں نے جلدی سے اپنا بیگ اپنی کٹ سنبھالی اور باہر کی طرف چلنے لگی۔ ان لوگوں سے مجھے فیس ملنے کی امید تو ہرگز نہیں تھی، کیونکہ یہ اس وقت اپنی خوشی منا رہے تھے۔ میں باہر آئی تو 16 سالہ وہ لڑکا جو کہ گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور بنا کھڑا تھا، وہ بھی بے انتہا خوش تھا۔ اسے دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے یہی اس بچے کا باپ ہے، لیکن وہ کیسے باپ ہو سکتا تھا؟ اس کی عمر تو بہت ہی کم تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی ڈرائیو کرنے لگا۔ آپ کی فیس مجھے معلوم ہے، آپ اس بات کی فکر نے مجھ سے کہا اور پھر ایک جگہ گاڑی روک دی۔ شام کا وقت ہو رہا تھا، مجھے ڈر بھی لگنے لگا کہ اس نے اچانک راستے میں گاڑی کیوں روک دی۔ تبھی جا کر اس نے بیکری سے 1 کلو مٹھائی لائی اور میرے حوالے کر دی۔ یہ آپ اپنے اسٹاف کو کھلا دیجیے گا، آپ کی وجہ سے بابرکت اولاد پیدا ہوئی ہے ہمارے گھر میں، آپ کو دوبارہ بھی یاد کریں گے۔ وہ لڑکا بہت مسکرا رہا تھا اور خوش بھی تھا، جیسے نئے بچے کے آنے کی خوشی اسے بھی بہت ہو۔ یہ سب عورتیں آپس میں کیا لگتی تھیں، اور آپ کیا لگتے ہو ان کے؟ یہ سب آپس میں بہنیں ہیں، اور آپ؟ میں نے اس لڑکے سے پوچھا تو وہ خاموش ہو گیا۔ اس نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، جبکہ میں یہی سوچ رہی تھی کہ یہ پانچوں عورتیں اکیلی کیوں رہتی ہیں؟ ان کے شوہر کہاں ہیں؟ ساس، اماں، ابا؟ کوئی تو رشتہ ہوتا ہے ہر عورت کا جو اس کے ساتھ رہتا ہے، لیکن یہ پانچوں بہنیں اکیلی رہ رہی تھیں۔ بات بڑی اچنبے کی تھی، لیکن یہ پانچوں بہنیں اکیلی رہ رہی تھیں۔ بات بڑی اچنبے کی تھی۔ میں نے اس لڑکے سے بارہا پوچھا کہ تم ان کے کیا لگتے ہو؟ بھائی ہو، بیٹے ہو، باپ ہو، کیا ہو؟ اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا، جیسے کہ اسے جواب نہ دینے کا حکم دیا گیا تھا۔ خیر، میں بھی کسی سے فالتو بات کرنے کی عادی نہیں تھی۔ میں اپنے کلینک آ گئی اور اس بات کو بھول بھال گئی تھی۔ شام کے وقت میں زیادہ تر فارغ ہی رہتی تھی، بس اسی وجہ سے میں نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنا ہوتی تھی۔ اگر شام کو کوئی کیس آتا تو میں وہ بھی لے لیتی تھی، کیونکہ میرے لیے کیس ہی سب کچھ ہوتے تھے۔ مریض کو دیکھنا، اسے ٹھیک کرنا، میرے لیے یہ بہت بڑی بات تھی۔ اگلی صبح میرے دفتر میں وہ لڑکا آ گیا۔ اس نے مجھ سے یہی کہا کہ وہ میری فیس لے کر آیا ہے۔ اس وقت اس کا حلیہ کافی بڑے مردوں والا تھا۔ اس نے ایک ویسٹ کوٹ اور شلوار قمیص پہن رکھی تھی۔ سر پر میں وہ مجھے میرا معاوضہ دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ لفافہ کھول کر دیکھا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس میں تو پورے 20,000 روپے تھے، جبکہ مجھے کیس کرنے کے زیادہ سے زیادہ 3,000 روپے ملتے تھے، اور اگر میں کلینک میں ہوتی تو بھی کم و بیش اتنے ہی ہوتے تھے۔ لیکن آج مجھے ان بہنوں نے 20,000 روپے دے دیے۔ یہ تو بڑی سخی ہیں، میں نے دل میں سوچا، اور پھر سوچنے لگی کہ شاید ان کے شوہر کو بہت خوشی ہوئی ہوگی، پر ان کا شوہر تھا کون؟ میں نے سوچا، پھر یہ بات نظر انداز ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں کلینک جا رہی تھی تو وہی لڑکا گاڑی میں مجھے اپنے کلینک کے باہر بیٹھا نظر آیا۔ مجھے لگا کہ شاید یہ اتفاق ہے اور وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ اگر بات کرنا چاہتا ہوتا تو جب میں گاڑی میں بیٹھی اس سے سوال کر رہی تھی، مجھے ان کے جواب ضرور دیتا۔ سو میں نے اس سے کوئی بات چیت نہیں کی اور نہ ہی پوچھا کہ تم یہاں کیوں آئے ہو۔ شام کو میں واپس آئی، تب بھی بددستور اس کی کار میرے کلینک کے باہر کھڑی تھی۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے سوچا کہ میں پوچھ ہی لیتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی بات اسے بری لگی ہو یا پھر وہ مجھ سے کوئی بات پوچھنے آیا ہو۔ میں اس کی گاڑی کے پاس گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ صبح بھی یہیں پر کھڑے تھے اور ابھی بھی؟ کہنے لگا کہ جی، میں ایک بہت ضروری کام سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ کو مصروف دیکھا تو سوچا کہ آپ کو تنگ نہ کروں، لیکن اب میری مجبوری ہے، مجھے عظیم ہاؤس سے بھیجا گیا ہے۔ اصل میں ان لوگوں کو آپ کو اخلاق بہت پسند آیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ گھر آ کر ان کی 2-3 بیماریوں کا علاج کر دیں، تو وہ یہاں کیوں نہیں آ جاتیں؟
میں نے ان کے پچھلے رویے کو یاد کرتے ہوئے اس لڑکے سے پوچھا تو اس نے مجھے عجیب سا جواب دیا، جی دراصل وہ 5 بہنیں ہیں، تو ہسپتال آنا ان کے لیے مشکل ہے کیا؟ میری سوال پر اس نے ہاں میں سر ہلایا۔ جی کم و بیش ان 5 کا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے جن کا انہیں علاج چاہیے، اور آپ کو تو پتہ ہے پوشیدہ مسائل کے لیے عورتیں زیادہ ہسپتال آنا پسند نہیں کرتیں، وہ بھی عظیم ہاؤس کی، کیونکہ یہاں پر کسی بھی عورت نے آج تک اپنا علاج ہسپتال سے نہیں کروایا۔ ہمارے پاس روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں ہے، آپ جتنے پیسے لینا چاہیں لے سکتی ہیں، لیکن میرے ساتھ آپ کو عظیم ہاؤس چلنا ہوگا، کیونکہ ہمارے لیے آپ کے علاوہ یہاں کوئی امید نہیں ہے۔ ایک آپ ہی لیڈی ڈاکٹر ہیں، آپ کے علاوہ اگر کوئی لیڈی ڈاکٹر ہوتی تو ہم اسے بھی زحمت دیتے، مگر یہاں پر آپ واحد لیڈی ڈاکٹر ہیں۔ اس لڑکے کی بات ایسی تھی جیسے کہ کوئی 40 سالہ آدمی بول رہا ہو۔ جیسے وہ عورتوں کے امراض کے بارے میں بات کرتا تھا، اس سے تو اس کا تجربہ اچھا خاصا لگتا تھا، لیکن پھر اس کی عمر اس کی معصومیت دیکھ کر میں چپ ہو جاتی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں کھانا کھا کر آتی ہوں، تم تھوڑی دیر میرا انتظار کرو۔ میں اندر گئی، کھانا کھا کر باہر آئی تو وہ جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں اس کی گاڑی میں بیٹھی اور ہم لوگ عظیم ہاؤس آ گئے۔ آج یہاں کا ماحول مختلف تھا۔ 2-3 دن پہلے پیدا ہونے والی وہ بچی ایک جھولے میں پڑی ہوئی تھی، سب اس کی جیسے بلائیں اتار رہے تھے۔ 4 بہنیں بہت خوش تھیں۔ تبھی میرے سامنے ایک عورت آ کر بیٹھی جو کہ قدرے جوان لگ رہی تھی، اس کی عمر 30 سال سے زیادہ نہیں ہوگی۔ میں اسے دیکھتے ہی بول پڑی، جی آپ ہی مریضہ ہیں کیا؟ جی ہاں میں مریضہ ہوں، دراصل مجھے آپ سے بہت سارے سوالات کرنے تھے۔ وہ کیا ہے نا کہ اس علاقے میں اس سے پہلے کبھی کوئی لیڈی ڈاکٹر آئی نہیں، اور ہم لوگ اپنے گھر سے باہر نہیں جاتے، اور آپ یقین جانیے کہ ہمارے گھر میں کون کون رہتا ہے، اس بات کا صرف 2-4 لوگوں کو کہ فضل وہی لڑکا ہے جو مجھے کلینک سے یہاں اور یہاں سے واپس کلینک تک پہنچ جاتا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ واقعی یہ گھر بڑا پراسرار سا تھا۔ گھر کے باہر ایک 4 دیواری تھی، 4 دیواری کے باہر کانٹوں والی باڑ، ایک مرکزی دروازہ تھا۔ یہاں سے تو اندر آنے کی جرت کسی کو نہیں ہو سکتی تھی، کیونکہ گھر اتنا کشادہ، کھلا اور ہر طرف سے بند تھا۔ باہر آپ کھیلتے کودتے جو بھی کرتے، لیکن کسی کو نظر نہیں آ سکتا تھا کہ اس گھر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا جی بالکل بہتر ہے، آپ جو بھی سوال پوچھیں گی آپ کو جواب ضرور ملے گا، لیکن آپ وعدہ کریں کہ آپ عام ڈاکٹروں کی طرح یہ بات نہیں کریں گی کہ میرا شوہر کہاں ہے۔ نہیں جی، آپ ضرور پوچھئے مجھ سے سوال، جو بھی پوچھیں گی جواب ملے گا۔ میں نے تحمل سے کہا تو وہ عورت کہنے لگی کہ میں بانجھ ہوں، میرے بچے نہیں ہوتے، میں کیا کروں؟ آپ کی شادی کو کتنے سال ہوئے ہیں؟ میں نے سوال کیا تو وہ پھر سے سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ وہی بات آپ کو میں نے بتایا تو ہے، ہم 5 بہنوں کی شادیاں نہیں ہوئیں، نہ ہی ہمارے شوہر ہیں۔ اس کی بات سن کر مجھے ہنسی آ گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کب سے بچے نہیں ہو رہے؟ مجھے ہمیشہ سے ہی بچے نہیں تھے، میری 4 بہنوں کے بچے ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تبھی آپ کو اس گھر میں 8 سے 9 بچے نظر آئیں گے، لیکن میری کوئی اولاد نہیں، میں بہت پریشان ہوں۔ آپ مجھے دوا دیں تاکہ میں ٹھیک ہو جاؤں اور اپنے بچے پیدا کر سکوں۔ ویسے تو میری بہنوں کی اولاد بھی میری ہی اولاد کی طرح ہے، لیکن اپنے خون کی تو اور ہی بات ہوتی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ زیادہ نہیں تو ایک بچہ میرا اپنا بھی ہو جائے، جسے میں پالوں پوسوں بڑا کروں۔ جی تو آپ کے شوہر نے کیا ڈاکٹر کو دکھایا؟ میری بات سن کر وہ چپ ہو گئی۔ نہیں ہیں خاتون، معاف کیجیے گا، لیکن اگر آپ کے شوہر نہیں ہیں تو پھر آپ کو اولاد کے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ آپ بانجھ نہیں ہیں، آپ شادی کریں۔ آپ دراصل غیر شادی شدہ ہیں، آپ کو کہاں سے بچے ہوں گے؟ اچھا ایسی بات ہے، میری باقی 4 بہنوں کے بھی تو بچے ہو رہے ہیں نا، ان کے بھی تو کوئی شوہر نہیں ہے۔ مجھے اس کی بات بڑی بچکانہ سی لگی۔ مجھے لگتا ہے آپ شادی شدہ نہیں ہیں، اسی لیے اتنی معصومانہ باتیں کرتی ہیں، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے بغیر اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، اور آپ کہتی ہیں کہ آپ کی 4 بہنوں کی اولادیں بغیر شوہر یا بغیر مرد کے ہوئی ہیں۔ جی ہاں، میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، اس نے تحمل سے جواب دیا۔
آپ بے شک صحیح کہتی ہوں، پر مجھے آپ کی بات پر یقین نہیں ہے، اور کیونکہ میں پڑھی لکھی عورت ہوں تو یہ سب مانا میرے لیے بالکل ناممکن ہے۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم لوگ ممکن ہے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم لوگ میڈیکل سائنس سے تعلق رکھتے ہیں، ہم سے کوئی بات چھپا کر آپ صرف اپنا نقصان کریں گے، آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میری بات سن کر وہ عورت غصے میں آ گئی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ کہنے کی کہ ہم تم سے کوئی بات چھپا رہے ہیں؟ ارے بھائی، ہم پانچوں بہنوں کا کوئی شوہر نہیں ہے، اس گھر میں کیا تمہیں کوئی مرد نظر آیا ہے؟ جی ہاں، مرد تو مجھے نظر آیا ہے، باہر وہ جو افضل کھڑا ہے جو گاڑی چلاتا ہے، آپ سب کے امراض کا اسے پتہ ہے، اسے یہ بھی معلوم ہے کہ کسے کیا بیماری ہے، ہو سکتا ہے وہی آپ کا شوہر ہو۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ ان میں سے ایک عورت اٹھ کر بولی، وہ ہمارا شوہر نہیں ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے اتنا چھوٹا بچہ ہمارا شوہر بنے گا، وہ بھی پانچوں بہنوں کا؟ اسلام میں تو ایک ہی شادی کرنے کی اجازت ہے، یا زیادہ سے زیادہ 4، ہم تو 5 ہیں۔ پھر خاتون جس کا نام عظیم تھا، اس کی بات سن کر مجھے اندازہ ہوا کہ انہیں میری بات بہت بری لگی ہے۔ دیکھیے عظیم خاتون، آپ بے شک غصہ کریں، مجھے غلط کہیں یا یہ کہیں کہ میں فراڈ ہوں، جھوٹ ہوں، لیکن اصل بات تو یہ ہے کہ جھوٹ آپ لوگ بول رہے ہیں۔ دنیا کی تاریخ میں آج تک ایسا ممکن نہیں ہوا، صرف ایک بار ہوا تھا جب عیسیٰ علیہ السلام کی اماں حضرت مریم نے انہیں بنا کسی مرد کے پیدا کیا تھا، مگر وہ اللہ کا معجزہ تھا، اور پیدا ہونے والے کوئی عام انسان نہیں تھے بلکہ اللہ کے پیغمبر تھے۔ آپ لوگ سراسر من گھڑت باتیں کر رہے ہیں، مجھے پریشان نہ کریں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ وہ عورت اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور مجھ پر چلانے لگی، تم ہوتی کون ہو یہ کہنے والی؟ ہم تمہیں پیسے دے کر یہاں لائے ہیں، تمہیں چاہیے کہ تم ہمارا علاج کرو، تم الٹا ہم ہی پر فلسفیاں جھاڑ رہی ہو، شرم آنی چاہیے تم جیسی ڈاکٹرنی کو۔ اتنا کہہ کر اس نے میرے سر پر کچھ زور سے دے مارا، اس کے بعد تو مانو مجھے ہوش ہی نہیں رہا۔ جب میری آنکھ کھلی تو میرے آس پاس صرف اور صرف اندھیرا تھا۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھنے کی کوشش کی تو مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ یہ دیکھ کر میں گھبرا گئی تھی، مجھے ایسا لگنے لگا جیسے ان لوگوں نے مجھے اغوا کر کے کسی کال کوٹری میں ڈال دیا ہے، کیونکہ میں یہاں پر کسی سے بات نہیں کر سکتی تھی۔ میں رونے لگی۔ تھوڑی دیر کے بعد کمرے کا دروازہ کھلا تو میں نے ان لوگوں کو یہ محسوس نہیں ہونے دیا کہ میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ سے جھوٹ بولا کہ علاج کے لیے شوہر کی ضرورت ہے، میں آپ کا علاج کر سکتی ہوں، بانجھ پن کا علاج ممکن ہے، اور اس کے بعد آپ کے بچے بھی ہو جائیں گے۔ میں تو صرف یہاں سے اپنی جان چھڑا کر بھاگنا چاہتی تھی کہ کسی طرح سے بھی عورتیں میری باتوں میں آ جائیں اور مجھے یہاں سے نکلنے دے دیں۔ ایک بار میں یہاں سے نکل جاؤں، پھر ان سب کا علاج میں اچھے سے کروں گی۔ میری بات کا ابھی ان لوگوں کو اندازہ نہیں تھا۔ میں نے ان عورتوں کو چیک کرنے کی اداکاری کی اور پھر کہا کہ مجھے اب اپنی کلینک میں جانا ہوگا، کیونکہ میری ساری دوائیاں تو وہیں پر رکھی ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ان کو شاید یہی لگا ہوگا کہ میں گاؤں کی معمولی عورتوں کی طرح ہوں، ان کے ڈرانے دھمکانے سے ڈر جاؤں گی، باہر جا کر بات نہیں کروں گی۔ انہوں نے بظاہر کیا بھی ایسا ہی تھا، مجھے خوب ڈرا دھمکا کر بھیجا، کہا کہ اس گھر میں جو بھی بات ہوئی وہ باہر ہسپتال میں کسی کو بھی مت بتانا، ورنہ تمہارا یہاں جینا حرام ہو جائے گا۔ میں نے کہا میں ایسی گستاخی کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر میں وہاں سے آ گئی۔ میں اپنے کلینک میں آئی تو میرے سر پر ان لوگوں سے بدلہ لینے کا جنون سوار تھا، کیونکہ انہوں نے ایک ڈاکٹر کی بے عزتی ہی نہیں کی تھی بلکہ اس کو اغوا کر کے ہراساں کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ میں نے اپنی نرس مصباح کو یہ بات بتا دی، کہا کہ میں تو پولیس اسٹیشن جا رہی ہوں ان پانچوں بہنوں کی رپورٹ درج کروانے، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا، اگر میں وہاں عقل مندی سے کام نہ لیتی تو شاید یہ لوگ میری جان لے لیتے۔ کیا لوگوں کی خدمت کرنے کا یہی صلہ ہے کہ ایک معمولی سی بات پر میری جان لے لی جاتی؟ مصباح نے مجھے ایسا کرنے سے منع کر دیا، بولی کہ اگر تمہیں ان لوگوں کی بات پولیس تک پہنچانی ہی ہے تو اس سے پہلے ایک بار ان کی کہانی سن لو، یہ نہیں تمہیں کچھ کہیں گے، نہ کہہ سکتے ہیں، 5 عورتیں ہیں، خود سوچو نا، تمہارا کیا ہی بگاڑ سکتی ہیں، لیکن اگر تم نے یہ بات گاؤں میں پھیلا دی کہ یہاں 5 عورتیں رہتی ہیں
تو پھر ان بیچاریوں کے لیے یہاں رہنا مشکل ہو جائے گا۔ تمہارا کیا مطلب ہے؟ 5 عورتیں، یہ 5 عورتیں نہیں، گنڈیاں ہیں۔ انہوں نے مجھے گھر میں زدوکوب کرنے کی کوشش کی، میں تو وہ تمہیں ساری تفصیل بتا دیں گی۔ مجھے لگا کہیں مصباح بھی مجھے ٹریپ نہ کر رہی ہو، کیونکہ وہ یہیں کی مقامی نرس تھی۔ میں نے کہا میں اب اس گھر میں کسی صورت نہیں جاؤں گی۔ اگر انہیں مجھ سے کوئی بات کرنی ہے تو خود آنا پڑے گا۔ خود تو وہ نہیں آ سکیں گی، اس طرح پورے گاؤں کو پتہ چل جائے گا کہ عظیم خان کی بیٹیاں یہیں پر رہتی ہیں۔ عظیم ہاؤس میں کوئی بھی نہیں جاتا سوائے ان کے پرانے ڈرائیور کے، جو کہ وہاں اکیلا رہنے کی اداکاری ہی کرتا ہے بس۔ کیوں اداکاری کرتا ہے؟ مجھے بھی تو پتہ چلے۔ میں تو شک کرتی ہوں کہ وہ ان سبھی کا شوہر ہے۔ خدا کا خوف کرو، انہوں نے تو اسے گود میں پال کر بڑا کیا ہے۔ وہ ان کی پرانی خادمہ کا بیٹا ہے۔ اور رہی بات ان 5 بہنوں کی، تو وہ ان کے ڈرائیور افضل سے تم ساری کہانی پوچھ سکتی ہو، اس میں کوئی غلط بیانی نہیں کرے گا وہ۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا تو انہیں اپنا راز تمہیں بتانا کرے گا وہ۔ لیکن کیونکہ ان لوگوں نے تمہارے ساتھ غلط سلوک کیا تو انہیں اپنا راز تمہیں بتانا پڑے گا کہ بنا شوہر کے یہ 5 بہنیں کیسے امید سے ہوتی ہیں۔ یہ بات تمہیں افضل بتا دے گا، کیونکہ ایسا تو مجھے بھی نہیں معلوم۔ پھر میں نے افضل کو اپنے پاس بلایا، اسے ساری رودات سنائی اور کہا کہ اگر مجھے اصل بات نہ پتہ چلی تو میں پولیس تک ضرور جاؤں گی، ان 5 بہنوں کے خلاف شکایت درج کراؤں گی کہ انہوں نے میرے ساتھ بدسلوکی کی۔ افضل نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور کہنے لگا، میڈم آپ ایسا بالکل بھی نہیں کریں، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ 5 بہنیں آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ دراصل یہ 5 اپنے ہی گھر میں محصور ہو کر رہ گئی ہیں، کیونکہ ان کے باپ کی چوہدری کے ساتھ دشمنی تھی۔ چوہدری صاحب نے قسم کھا لی کہ میں ان 5 کو بسنے نہیں دوں گا۔ انہوں نے چوہدری کے بیٹے کو رشتے سے انکار صاحب اس رشتے کو ختم کروا دیتے۔ خدا خدا کر کے ان کے باپ نے اپنی زندگی میں ایک بیٹی کی شادی کی، مگر اس کے بعد چوہدری نے اس بیچارے عظیم خان کی جان ہی لے لی۔ وہ تو منو مٹی تلے جا سویا، لیکن باقی 4 بہنوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی غریب شخص سے ہی شادی کر کے اپنے گھر بسائیں گی۔ بس پھر انہوں نے اپنے گھر کے تہہ خانے میں ہی اپنے گھر بسا لیے۔ اپنے خاوندوں کو وہ اسی گھر میں رکھتی ہیں، لیکن وہ کسی کو نظر نہیں آتے۔ یہ 5 بہنیں دنیا کے سامنے بہت اکیلی تنہا رہتی ہیں، لیکن کسی کو بھی نہیں معلوم کہ ان کی اولادیں بھی ہیں اور ان کے شوہر بھی ہیں۔ ان کے شوہر دنیا کے سامنے ایسے بنے پھرتے ہیں جیسا ان کا عظیم ہاؤس کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور یہ عورتیں بھی بس مجبوری کے تحت ہی باہر آتی ہیں۔ بس یہ لوگ ایسے رہتے ہیں جیسے دنیا میں ہیں ہی نہیں۔ اگر اتنی بڑی بات پولیس میں پہنچ گئی تو پھر ان بیچاروں کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ چوہدری کے پاس تو ایک بہانہ آ جائے گا، وہ ان 5 کو ذلیل و رسوا کرے گا۔ اگر آپ صبر کر لیں گی تو یہ 5 یتیم بہنیں اپنی زندگی میں خوش رہ سکیں گی، ورنہ آپ کی مرضی۔ افضل کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی تھی، تبھی وہ لوگ شاید مجھ سے بھی اپنا راز نہیں کہہ پا رہی تھیں، لیکن کاش انہوں نے یقین کر لیا ہوتا تو اتنا برا تجربہ میرے ساتھ پیش نہ آتا۔ خدا ایسے وڈیروں کو بھی ہدایت دے جو دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں اور خود کو۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔